حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے؟ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو میدان جنگ میں لے کر نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور یعنی کہ بڑے قد کا یعنی لمبے قد دراز قد کا مالک تھا اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کے یعنی کہ آمنے سامنے آئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اسی کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گھوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ اب میں آپ کو گوپن کا بتا دوں کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ گوپن جو ہوتا ہے نا اس سے مراد وہ ہے جسے ہم لوگ جسے ہم گلیری کہتے ہیں جس کے اندر کوئی چیز رکھ کے ماری جاتی ہے، اسی طرح کسی چیز میں انہیں رکھ کر کیونکہ ان کا قد آور بہت لمبا تھا اس طرح ان پر حملہ کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ جی ہاں، یہ وہی جنگ ہے جسے جالوت اور طالوت کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہاں جالوت مسلمان بادشاہ تھا اور دوسری طرف طالوت ایک کافر بادشاہ تھا، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس تک حضرت طالوت بادشاہ رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر سلطنت کے مالک بنے۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سلطنت کا معاملہ کس طرح چلتا تھا۔
سلطنت کا معاملہ اس طرح چلتا تھا کہ حضرت لاوی ان کی آل میں سے نبوت کا سلسلہ تھا، اور یہودا حضرت یہودا کی آل میں سے بادشاہت کا سلسلہ تھا، اور یہ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب اسی کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو ساتھ ہی ان کو سلطنت بھی ملی۔ تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ سلطنت اور نبوت پہلی بار کسی کو ملی۔ اس طرح یہ طالوت اور جالوت کی جنگ اختتام پر پہنچی، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔